ایک اور جو مسئلہ اس وقت ہے ہمارے پاکستانی بچوں کا اور میرا خیال ہے بالعموم اور مسلمان بچوں کا بھی ایک ڈپریشن کی صورتحال نظر آتی ہے. ابھی جو ڈپریشن کے نمبرز آتے ہیں اس میں بھی یہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. مسلمان کو سکھایا جاتا ہے پہلی چیز کہ مایوسی گناہ ہے، مایوسی سے آپ کو بچنا ہے. اس کے لیے کوئی سوشل میڈیا کا راستہ مل گیا ہے ان کو. آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر ایک بڑا مسئلہ مسلمانوں کے اور پاکستان کے تناظر میں بچوں کی لیڈرشپ کا بھی مسئلہ ہے کہ ان کو کوئی لیڈ کرنے والا نہیں ہے، اسی لیے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ یوٹیوب پہ اکثر اپنے لیڈرز تلاش کر رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے. پاکستان کے اندر مجھے یہ کرائسس نظر آتا ہے، اس کی وجہ ہے دیکھیے ہم لوگ جس وقت یہاں پہ انگریز آئے ہیں تو اس کے بعد ایک تہذیبی رپچر ہوا. ہماری ایک ہسٹری تھی، تاریخ تھی، ہماری اپنی ہیرو شپ تھی، ہمارا لٹریچر تھا، ہمارا ادب تھا. ہم اس کو اون کر کے اس تہذیبی روایت کو اگلی نسلوں میں منتقل کرتے تھے. اس سے اعلیٰ سطح کی زبان وجود میں آتی تھی. اعلیٰ زبان اس تک وجود میں نہیں آ سکتی جب تک اعلیٰ خیال وجود میں نہ آئے. تو یہ سب ہمارا ماضی تھا. انگریز جب یہاں پر آئے ہیں تو اس کے بعد ہم نے مزاحمت کی، رد عمل میں لڑائی کی، ان سے فتح کی ایک کوشش کی. اس کے نتیجے میں ہمارا تہذیبی رپچر ہوا. خود ہماری تاریخ، ہمارے آبا کی روایت، ہمارے ہیرو شپ، ان سے ہم کٹے ہیں. دوسرا ایک دائمی مخاصمت اور کرائسس ہے جس میں پچھلے 100 سال میں اس خطے کے عوام لگے ہوئے ہیں. یعنی آپ دیکھیں مستقل لڑائی ہے، ایک دن بھی استحکام کا نہیں آیا. وہ نہ معاشی استحکام ہے نہ سیاسی استحکام ہے. اچھا انگریز یہاں سے لے دے کے چلے گئے، جو قانونی روایت وہ چھوڑ کے گئے اس سے ہم کوئی نفسیاتی تعلق محسوس ہی نہیں کرتے. ہماری اپنی 1000 سال کی فقہ کی روایت تھی، تو قانون کے ساتھ شعوری تعلق نہیں ڈیولپ ہو سکا. پھر چونکہ مزاحمت مخاصمت کی نفسیات بن چکی تھی تو قانون کی حکمرانی اور قانون کے آگے سرنڈر کرنا، یہ جو اس وقت آپ کو کراچی کے اندر مثال کے طور پہ سگنل کو توڑتے ہوئے ایک شخص کے اندر جرأت نظر آتی ہے، یہ ایک دن پیدا نہیں ہوتی. آپ تصور کر سکتے ہیں مغربی ملک کسی میں کہ کوئی شخص اس طرح اعتماد کے ساتھ سگنل توڑ کے چلا جائے. یہاں سے باہر جاتے ہیں وہ بھی یہ نہیں کام کرتے، وہ نہیں کرتے. اس طرح اعتماد سے قطار توڑ کے آ جائے، اس طرح اعتماد سے سڑک پہ کچرا پھینکتے نہیں. یہ ایک دن میں رویہ پیدا نہیں ہوا. اس کے اندر ہمارے دانشور، ہمارے علماء، قوم کی لیڈرشپ، پولیٹیکل لیڈرشپ. دیکھیں لیڈرشپ کیا کرتی ہے، لیڈرشپ کا جو سب سے بڑا کام ہوتا ہے نا، لیڈر مختلف نظریات رکھتے ہیں، مختلف آدرش رکھتے ہیں، لیکن لیڈرشپ ہمیشہ قوم کو یکجا کرتی ہے، ایک مرکزیت کا احساس دیتی ہے. وہ مرکزیت کو سامنے رکھ کے وہ تحفظ محسوس کرتے ہیں. ہمارے یہاں جو مذہبی لیڈرشپ سامنے آئی، مختلف خیال رکھنے سے کبھی دنیا میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا. ہر فکر، ہر فن کے اندر مختلف الخیال لوگ پیدا ہوتے ہیں، علماء میں بھی اختلاف ہوتا ہے. لیکن جس چیز کو وحدت بننا چاہیے تھا ہماری قوم میں، وہ ہماری دینی شناخت ہے، وہ اسلام کی شناخت ہے. آپ یہ دیکھیے کہ وہی بنیادی شناخت انما المؤمنون اخوہ کی جو میرا نظریہ، میرا دین مجھے دے رہا تھا، میری مذہبی لیڈرشپ نے اسی کو افتراق کی بنیاد بنا لیا. یعنی جس سے جوڑنا تھا اسی کو ہم نے توڑنے کا باعث بن گیا. آپ دیکھیں مطلب بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، شیعہ ہیں، یہ باقی سنی ہیں، وہابی، سارے یہ سب نقطہ نظر قائم رکھے جا سکتے ہیں اگر میرا عالم مجھے یہ پیغام دے کہ دیکھو یہ میرا دیکھنے کا زاویہ نظر ہے، یہ اس کا دیکھنے کا زاویہ نظر ہے، یہ میری بنائے استدلال ہے، یہ اس کی بنائے، وہ میرا بھائی ہے، وہ تمہارا بھائی ہے، وہ اس ملت کا اثاثہ ہے، ہم نے مل کے اس دھرتی میں رہنا. ہمارے یہاں کے بات کبھی آپ نے یہاں سے شروع ہوتے ہوئے دیکھی؟ ہمارے یہاں بات شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ مختلف بات کر رہا ہے تو یہ مغرب کا ایجنڈا